پارٹ 31۔ وہ اپنی ضرورت کا سامان لیتے اس گھر سے نکل گئی تھی اور اپنا فون بھی وہیں چھوڑ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسد بلوچ یا ان کا بھائی ان تک پہنچ جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس جگہ وہ رہنے جا رہی ہے وہاں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اسد بلوچ پہنچ سے دور جانے کے لیے بھی منظور تھا۔ وہ مزید ان کے عتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ سورج کے ڈھلنے کے بعد ملازمہ روزیہ کے گاؤں پہنچی تھی، جو چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہر طرف کچے مکان، ہوا میں لہرائے فصلیں، گھروں سے کچھ فاصلے پر موجود پانی کا نلکا جس سے بچے اور عورتیں پانی کی کینیں بھرتے اپنے گھر کو جا رہے تھے۔ صوفیہ بلوچ حیرت زدہ سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا رہن سہن نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے ستائش نظروں سے ان سادہ اور زندہ دل لوگوں کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ اتنی تنگ گلیوں میں وہ پیدل چلتے تھک گئی تھیں۔ اینی روزیہ کی گود میں پرسکون سو رہی تھی۔ کئی بار ان کا دل چاہا کہ وہ پوچھ لے کہ کب تک ان کا گھر آ جائے گا، لیکن یہ سوچ کر لب سی جاتی تھی کہ کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، ان گلیوں میں کوئی کیب آ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے چل رہی تھی۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کو رہنے کی جگہ میسر ہے، ورنہ وہ کس جگہ جا کر اسفند اور حیات بیگ کی پہنچ سے دور جاتی۔ اگر وہ واپس اپنے گھر جاتی تو سب سے پہلے ان کا بھائی وہیں آ جاتا، اس لیے انہوں نے یہ جگہ چنی۔ ایک گھر کے سامنے رک کر رضیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 16 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم اماں، اتنی دیر کر دی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ بچی اور پیچھے کھڑی لڑکی کون ہے؟ سونیا نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھے تو رضیہ نے اسے گوری سے نوازا تھا، جبکہ اس کے اتنے سوالوں پر صوفیہ بیگ مسکرائی تھیں۔ سونیا پہلے اندر تو آنے دے پھر بتا دیتی ہوں سب کچھ۔ رضیہ نے اینی کو اس کی گود میں دیکھ کر جھڑکا اور صوفیہ بیگ کو اندر آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ان کے ساتھ ہم قدم ہوئی تھی۔ سونیا نے بغور اینی کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے پھولے گالوں پر شدت دیکھ بوسہ دیا تو اینی نے مندی مندی آنکھیں وکرتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ جب شہنشائی کی رمق اس کے ننھے دہن میں نہ آئی تو اس نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا، جبکہ اس کے رونے پر سونیا حواس باختہ ہوئی دروازہ بند کرتی سامنے موجود 2 کمروں میں سے ایک میں آئی تھی، جہاں وہ دونوں چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ اماں یہ لو بھی، اس بچی نے تو رونا شروع کر دیا۔ میرے زور سے پیار کرنے پر سونیا ان کے ہاتھ میں تھما تین منہ بسور کر خفگی سے بولی۔ اس کے اس طرح کہنے پر جہاں رضیہ شرمندہ ہوئی تھی، وہیں صوفیہ بیگ مسکراتی ہوئی اینی کو اس سے لیتے اپنے سینے سے لگا گئی۔ صوفیہ بیگ کے پاس آتے ہی اینی بالکل خاموش ہو گئی تھی، جس پر سونیا نے منہ پھلایا۔ اماں یہ غلط بات ہے، میں اس کو مار تو نہیں رہی تھی۔
جو اس نے اپنا گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اب دیکھو کیسے سکون سے بیٹھی ہے، سونیا تیز نظروں سے اینی کو دیکھتے بولی، جو آنکھوں میں نمی لیے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سونی زیادہ زبان نہ چلا، رضیہ نے اس کو جھڑکا، جس کا اثر سونیا پر تو کم زکم نہیں ہوا تھا۔ وہ رضیہ کی بات کو اگنور کرتی صوفیہ بیگ سے کے پاس آتے ہی اینی بالکل خاموش ہو گئی تھی، جس پر سونیا نے منہ پھلایا۔ اماں یہ غلط بات ہے، میں اس کو مار تو نہیں رہی تھی، جو اس نے اپنا گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اب دیکھو کیسے سکون سے بیٹھی ہے، سونیا تیز نظروں سے اینی کو دیکھتے بولی، جو آنکھوں میں نمی لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سونی زیادہ زبان نہ چلا، رضیہ نے اس کو جھڑکا، جس کا اثر سونیا پر تو کم سے کم نہیں ہوا تھا۔ وہ رضیہ کی بات کو اگنور کرتی صوفیہ بیگ مستفسر ہوئی تھیں، جو ان دونوں ماں بیٹی کی نوک جھوک سے محفوظ ہو رہی تھی۔ اس کے سوال پر گہری مسکراہٹ ان دونوں کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ کتنی پیاری بیٹی ہے آپ کی، بالکل آپ کی طرح، آپ بھی دیکھیں کتنی پیاری ہوں، لیکن یہ اور بھی زیادہ پیاری لگے گی اگر نہ روئے تو، سونیا نے ان دونوں کی تعریف کرتے اینی کی حامی بھی بتائی تو رضیہ سر تھام کر رہ گئی تھی۔ سونیا کی حرکتوں پر اس کی زبان ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ شکریہ، ویسے تم بھی بہت پیاری ہو، اس لیے ہم دونوں تمہیں اچھے لگے۔ صوفیہ بیگ نے اس کی تعریف کی تو سونیا چھینپ گئی اور گال دھکنے لگی تھی، جس کو حیرانگی سے صوفیہ بیگ نے دیکھا تھا۔ وہ ان کی تعریف پر شرماتی کمرے سے نکلی تو صوفیہ بیگ قہقہ لگا کر ہنسی تھیں، جبکہ اسے اتنے عرصے بعد اس کو اس طرح ہنستے دیکھ رضیہ بھی خوش ہوئی تھی۔ ان کی جلی بیٹی کی وجہ سے وہ ان کو ہنستا ہوا دیکھ پائی۔ رضیہ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، تمہیں بور نہیں ہونے دیتی ہوگی، صوفیہ بیگ نے مسکاتے لہجے میں کہا تو رضیہ نے بلا تاخیر کیے اس بات میں سر ہلاتے ان کی بات پر اتفاق کیا۔ بی بی جی رضیہ، آپ مجھے میرے نام سے بھی بلا سکتی ہیں، کیونکہ اب میری ملازمہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے گھر میں رہتی ہیں، بلکہ میں تو آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، صوفیہ بیگ ان کی بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں بولی، جس پر رضیہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ وہ چاہیں اب ان کے گھر کے کام نہیں کر رہی ہیں، لیکن اس گھر کو چلانے کے لیے بھی تو انہوں نے ہی پیسے دیے تھے۔ پر اس پہلے وہ کچھ کہتی، صوفیہ بیگ نے ان کو گوری سے نوازا، جس پر وہ سختی سے ہونٹ پیوست کرتے کمرے سے نکلتے کچن میں آئیں۔ ان کے پیچھے صوفیہ بیگ بھی آئی تھیں۔ ان دونوں نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، کچن کا حال دیکھ کر ایک پل کو تو وہ دونوں بھی گھبرائیں، جہاں آٹے کا باؤل سارا سونی پر گرا ہوا تھا اور وہ خود زمین پر گری ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے رضیہ غصے سے کھولتی اس کے سر پر کھڑے ہوتے اس کا بازو سختی سے دبوچے اسے کھڑا کرنے لگی۔
اما ایک تو میں گر گئی، اوپر سے تم مجھ پر مزید تشدد کر رہی ہو۔ سگی اولاد ہوں تمہاری، بجائے میرے زخموں کو چھونا پوچھنا کہ تم نے زخم بنا رہی ہو اور کچھ تو نہیں۔ میری عزت کا خیال کرو، اب کیا مہمان کے سامنے بھی ڈانٹو گی؟ سونی اپنا بازو سہلاتے اپنے دکھڑے رو رہی تھی، جبکہ رضیہ تو انتظار میں تھی کہ کب یہ چپ ہو کر اسے بولنے کا موقع دے گی۔ سونی یہ کیا کچن کا ستیہ ناش کیا ہے اور اندھی بن کر چل رہی تھی؟ کیا جو گر گئی، دیکھا کتنا آٹا ضائع کر دیا؟ رضیہ نے اس کو گھورتے غصے سے کہا تو سونی نے مسکین شکل بناتے صوفیہ بیگ کی جانب دیکھا تھا، جس پر وہ پگھلتی فوراً اس کی حمایت میں بولی تھی، رضیہ چھوڑ دو، میں کروا دیتی ہوں تمہارے ساتھ۔ کیوں جب سے آئی ہو اس کے پیچھے لگ گئی؟ صوفیہ بیگ نے رضیہ سے کہا تو سونی پانی سے بجتی جلدی سے ان کے پاس گئی۔ بی بی جی، یہ الزام ہے مجھ پر، میری یہ نکمی اولاد مجھے بولنے کا موقع کہاں دے رہی ہے؟ رضیہ نے ان دونوں کو ایک ٹیم میں ہوتے دیکھا تو دہائی دینے والے انداز میں بولی، جس پر صوفیہ بیگ نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، البتہ سونی پر پھر پورا انداز میں دانتوں کی نمائش کرتے ان کے غصے گراف کو مزید بڑھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سونی گدھے کی سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی، جس پر وہ کلس کر رہ گئی۔ لاؤ میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں۔ صوفیہ بیگ نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہی تھی، جس پر وہ انہیں فوراً ٹوک گئی۔ نہیں بیٹی جی، آپ یہاں مت آئے، اس نالائق نے پانی گرا رکھا ہے اور روٹی بنانی ہے، میں بنا لوں گی، آپ آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ رضیہ نے ان کی حالت کو پیش نظر رکھتے انہیں منع کیا تھا، جس پر صوفیہ بیگ بھی سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتی چلی گئی تھیں۔ وہ اسی کمرے میں آئیں تو ان کی نظر سونی پر گئی، جو سوتیانی کے چہرے کو اپنی انگلی کے پورے سے چھوتی اس کی نیند میں مسلسل مداخلت کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت شرارتی ہے اور ڈانٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ مسکراتی نفی میں سر ہلاتی دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں تو چوٹ لگی تھی نا؟ صوفیہ بیگ نے اسے کہا تو وہ چونکتے ان کو دیکھنے لگی، پھر سے نظر کچن میں روٹی بناتی رضیہ پر ڈال کر رازدانہ انداز میں ان سے گویا ہوئی، نہیں مجھے کوئی کہیں بھی نہیں لگی، وہ تو میں ناٹک کر رہی تھی تاکہ یہ روٹی نہ بنانی پڑے، بہت برا لگتا ہے مجھے یہ روٹی بنانا۔ سونی نے بتاتے ہوئے اپنے نادیدہ آنسو بھی پونچھے تو اس کا اداکاری پر وہ ایش ایش کر اٹھی تھی، جو پھر سے اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ جو آنکھیں موندے لیٹی تھی اس کی جھنجھلائی آواز سن کر اس کو دیکھنے لگی، جو پریشان سی اس کو اٹھانے کی تودو میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ جائے گی، پھر تم خود کہو گی یہ سوتی ہی اچھی تھی۔ صوفیہ بیگ نے اس کو کہا تو مسکراتے سر ہلا گئی۔ رضیہ نے روٹی لگائی تو وہ تینوں کھانے لگیں۔ کھانے کے دوران رضیہ مسلسل سونی کو گھور رہی تھی، جو کمرے میں ادھر ادھر دیکھتی خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ چند ماہ بعد صوفیہ بیگ کو نعمت سے نوازا گیا تھا، جس پر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار تھی۔ ان کو تو اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت دونوں سے نواز دیا تھا۔ وہ کیونکہ اس پاک ذات کا شکریہ ادا نہ کرتی، وہ خوش تھیں، لیکن
شکریہ ادا کیسے نہ کرتی، وہ خوش تھیں، لیکن آیک خلش تھی ان کے دل میں کہ اس کے موقع پر کوئی بھی ان کا اپنا ان کے ساتھ نہ تھا، جو غیر تھے۔ انہوں نے اس سارے وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا، جنہوں نے انہیں یہاں بھی ایک مالک کی حیثیت سے ہی رکھا تھا۔ وہ تشکر بڑی نظروں سے رضیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ رضیہ جو گلابی کمبل میں لپیٹے بچے کو دیکھ رہی تھی، خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے سامنے دیکھنے لگی جہاں وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اٹھتی ان کے پاس جانے لگی تھی۔ جب سونی کی آواز پر انہوں نے دانت پیستے اپنا رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اماں، اسے تو مجھے دے کر جاؤ، تمہارے بچہ تھوڑے ہیں جو تم چھوڑ ہی نہیں رہی۔ سونی اپنی گود میں بیٹھی 1 سالہ اینی کو صوفے پر بٹھاتے ساتھ اپنی زبان کے جوہر بھی دکھا رہی تھی۔ اس کو بٹھاتے اس ننھے وجود کو لینے کے لیے اپنا رخ سامنے کیا تو اس کا ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھیں، جہاں رضیہ اسے خوخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اپنے لفظوں کو یاد کرتے اسے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اماں، میں تو مذاق کر رہی تھی، تم بھلے مجھے نہ دو، آپا کو دکھا دو پہلے، ویسے بھی میرے پاس تو میری گڑیا ہے نا۔ ان کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ آرام سے اپنی بات سے دستبردار ہوتی پھر سے اینی کو اپنی گود میں بٹھا گئی تھی۔ اینی نے اس کو پھولے منہ کو دیکھا تو کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ اس کی اتنے ہنسنے پر سونی کو اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لے بی بی جی، ہمارا شہزادہ سا بیٹا، رضیہ نے نرمی سے ان کی گود میں اسے دیا تو ان کے کب سے رکے آنسو گالوں پر لڑک گئے تھے۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب وہ اسے ننھے وجود کی خبر سنتے ہی اسے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی انہوں نے چند گھنٹوں کے بچے کو اپنے سینے میں بجایا تھا، جس سے ان کی تڑپتی ممتا کو سکون ملا تھا۔ اینی کی نظر جب سامنے اٹھی جہاں صوفیہ بیگ بچے کو پیار کر رہی تھیں، یہ دیکھتے ہی وہ اپنا آپ سونی سے چھڑوا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے بیڈ کے قریب گئیں۔ سونی پہل تو حیران ہوئی، لیکن پھر اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ کر اس کو بہت ہنسی آئی تھی، جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کبھی صوفیہ بیگ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں تو کبھی کمبل کھینچ رہی تھیں۔ آپا، اس کو نہ آپ مجھے دے دیں اور اپنی اس بیٹی کو سنبھال لیں جو جل جل کے کوئلے ہو رہی ہے۔ ایک تو آپ لوگوں کے آنسو نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، ہر وقت بہنے کو بےتاب رہتے ہیں، اتنا رونے سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ میری طرح ہنستی مسکراتی رہیں تاکہ آپ کے یہ روندو بچے میری طرح ہنس مکھ بن جائیں۔ سونی اپنی جگہ سے اٹھتے ان کو مشورے سے نوازتی ان کی گود سے اس ننھے وجود کو لے گئی تھی، جبکہ اینی سمیت وہ دونوں ہونک بنی اس کا چہرہ تک رہی تھیں۔ آپا، اس کا نام کیان رکھ دیں، آپ کو کیسا لگا؟ پسند آیا نا؟ مجھے تو بہت پسند آیا، یہی نام رکھ لیتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس بار نام میں رکھوں گی۔ سونی ایک بار پھر نہ سٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ سب اب بھی صدمے میں ہی تھے۔ پشتر وہ تنا دولتی ہو، بس کر دو، کتنا بولتی ہو؟ اینی صدمے سے نکل اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھتی اسے بولی تو سونی نے حیرانگی سے اس کو چھوٹے پیکٹ کو دیکھا تھا جو منہ پھیلائے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر اور اینی کا جملہ یاد کرتے صوفیہ اور رضیہ کا زندگی سے بھرپور قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ ان کو ہنستے دیکھ اینی نے بھی اپنے چھوٹے دانتوں کو نمائش کی تھی، اتنی سب کی پر سونی دانت پیس کر رہ گئی تھی۔
ٹھیک ہے سونی، ہم اس کا نام وہی رکھیں گے جو اس کی سونی خالہ کہے گی، صوفیہ بیگ نے نرمی سے کہا تو وہ آنکھوں میں چمک لیتی اپنی ماں کو دیکھ کر فرسی کالر کھڑے کرتی آنکھ ونک کر گئی۔ اس کی حرکت پر وہ بری طرح سپٹائی تھی جسے کسی لڑکے نے یہ حرکت کر دی ہو۔ یہ سوچتے ہی اس نے کہکا لگایا تھا، جس پر وہ سب پریشانی سے اس کی گود میں موجود کیان کو دیکھ رہے تھے، جیسے اس کے کہکے سے ڈر کر اٹھ ہی نہ جائے، لیکن وہ ہنسے میں مخو تھی۔ اینی جو لاڈ سے صوفیہ بیگ کے سینے سے لگی تھی، اس کو ہنستے دیکھ کر اس چھوٹی سی پیشانی پر شکن ابھری تھی۔ مما ماتے تاور نیتے تارو، مما نیچے اتارو۔ اس کی دہائی پر روزیا نے اس کو نیچے اتارا تو وہ چلتی سونی کے سامنے رکھی تھی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے بولی تو سونی بے جھک کر اس گال پر بوسہ دیا تھا جس پر وہ منہ پھیلاتی اپنا گال رگڑنے لگی تھی۔ یہ چھوٹی اینی، یہ دیکھو تمہارا بھائی پیارا ہے نہ؟ سونی کا دھیان کیان کی طرف کرایا تو وہ اس کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے سونے میں مصروف تھا۔ یہ میرا دائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اینی نے انگلی اس کے گال پر رکھ کر پوچھا تو سونی نے زور شور سر ہلایا تھا۔ اینی نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا تو وہاں موجود وہ تینوں مسکرائی تھیں۔ 3 سال بعد وقت گزر گیا۔ ان 3 سالوں میں کچھ بدل گیا تھا۔ کیان 3 سال کا اور اینی 4 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس دورانیہ میں رضیہ ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سونی جو ہر وقت بولتی رہتی تھی اب ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح نہ زیادہ بولتی تھی نہ شرارتیں کرتی تھی۔ اس نے شادی سے بھی صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت ان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ ہمیشہ یہی رہے گی ان کے پاس۔ کیان ہر وقت سنجیدہ رہتا تھا۔ باقی بچوں کی طرح اس نے بھی صوفیہ بیگ سے پوچھا تھا کہ اس کے بابا کہاں ہے، جہاں پر انہوں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے اس کے ننھے سے ذہن میں یہ ڈالا دیا تھا کہ اس کے کوئی بابا نہیں ہیں، جو تھے وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس لیے دوبارہ کبھی ان سے کبھی اس بارے میں نہ پوچھے۔ وہ ہر وقت بس اپنی ماں کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھتا رہتا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ اس طرح کیوں رہنے لگی۔ جب سے رضیہ کی وفات ہوئی تھی وہ جب سے ہی ڈری سی رہنے لگی تھی۔ کئی بار سونی نے بھی پوچھا لیکن وہ ہر دفعہ ہی ٹال دیتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کروں الفت، ایسے تو وہ میرے بچوں کو مجھ سے چھین لے گا۔ میں کیا کروں الفت، ایسے تو وہ میرے بچوں کو مجھ سے چھین لے گا۔ سونی جو ان کو کھانے کا کہنے آئی تھی، ان کی پریشان اور کپ کپاتی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ یہ عادت تھی تو نہ اس کی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ ہاں میں اینی کو ان کے حوالے کرتے کیان کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کو چننا ہے تو وہ کیان کو چنے گی، صوفیہ بیگ روتے ہوئے کسی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی اجری بات پر سونی کا دماغ چھٹکنے لگا تھا۔ وہ کیسے اپنے بچوں میں فرق کر سکتی تھی؟ غصے سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو دروازہ کی آواز پر صوفیہ بیگ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا تھا، جبکہ سونی کو اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر ان کا رنگ فک ہوا تھا۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس نے کچھ سن لیا وہ کیا کرے گی؟
آپا آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کیسے ہماری اینی کو ان ظالموں کے بیچ چھوڑنے پر آمادہ ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ کے لیے کیان مانی رکھتا ہے؟ سونی غصے سے چلائی تھی۔ کیان اسے بھی عزیز تھا لیکن اینی جتنا نہیں، تو وہ کیسے برداشت کرتی؟ ان کا فیصلہ وہ کیسے یہاں سے جا سکتی تھی؟ سونی تم کچھ نہیں جانتی، میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے۔ تم اس شخص کو نہیں جانتی، وہ میرے دونوں بچے چھین لے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ خدا را مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ صوفیہ بیگ اس کے تپتے چہرے کو دیکھ کر روحان سی آواز میں بولی۔ اسفند بلوچ پھر سے ان کی زندگی میں واپس آئے تھے۔ سونی اور وہ گاؤں میں ہی موجود اسکول میں بچوں کو پڑھاتی زندگی کا گزارا بسر کر رہی تھیں۔ ایسے میں ایک دن اسفند بلوچ ان کے اسکولوں میں آئے تو صوفیہ کو وہاں دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئے، لیکن شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ان کو دیکھنے لگے تھے۔ میں سمجھا تھا تم مر گئی، اس لیے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پیسے اور وقت برباد نہیں کیا، لیکن اب جب زندہ ہو تو زندوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھنا ان کے قریب سے گزرتے تنبیہ کرتے لہجے میں ان کے کانوں کے قریب سرگوشی کرتے۔ وہ تو چلے گئے تھے لیکن صوفیہ بیگ کی زندگی کا سارا سکون لے گئے تھے۔ کچھ ہی وقت میں وہ ان کے گھر تک پہنچ گئے تھے، جس پر صوفیہ اور رضیہ دونوں ہی ہر وقت پریشان رہنے لگی تھیں۔ کیان کو تو انہوں نے گھر سے ہی نکلنے نہیں دیا تھا، وہ بس اینی کو ہی منظر پر رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کیا کر رہی ہیں، بس جو ان کو صحیح لگتا ہے وہی کر رہی تھی۔ وہ اس سے محفوظ رہے گی جو ان کی خام خیالی تھی۔ بی بی جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اینی کو لے جائیں گے، رضیہ نے کانپتے ان کو خبر دی تھی۔ انہیں روز ہی وہ دروازے پر دھمکیاں دے کر جاتے تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ لیکن آج تو ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی محفوظ نہیں رکھ پائیں گی۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی، وہ سفاک شخص واقعہ میں اینی کو مار سکتا تھا، جس کا دل پتھر کا تھا، لیکن یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیں گی۔ سونی میں باہر جاؤں؟ اینی برتن دھوتی سونی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، جس پر وہ بناتی ہوں مروغ کرتے کیان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر دوبارہ کتاب میں چہرہ جھکایا تھا۔ میں باہر جاؤں؟ بوا رضیہ جو سبزی لینے کے لیے جا رہی تھیں، اس کے معصوم آواز پر رک کر اس کو دیکھنے لگی تھیں، جو بہت امید سے پوچھ رہی تھی۔ اس کو مناسب نہ لگا اس کی آس کو توڑنا، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑتے باہر لے جانے لگی۔ ماما سے پوچھ لوں اینی، ورنہ وہ غصہ ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کنڈی کھولتی، اس کی سنجیدہ سی آواز پر دونوں نے اس کو دیکھا تھا، جس کا سر ہونزو کتاب میں جھکا ہوا تھا، لیکن کان سارے ان کی ہی طرف تھے۔ نہیں بوا چلیں، کیان میرے ساتھ کھیلتا نہیں، پھر مجھے باہر بھی نہیں جانے دیتا۔ اینی ایک نظر اس کو دیکھ کر فیصلہ سناتے انداز میں بولتی، خود سے کنڈی کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ رضیہ نے ایک نظر سیڑھی پر بیٹھے گھٹنوں میں کتاب رکھے کیان کو دیکھا اور ایک نظر سونی کو، جو ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اینی کا ہاتھ تھامے سونی کے پاس آئی تھی۔ سونی تو سب کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، اور اب ان بڑے ہو جاؤ بچی نہیں رہی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے گلے سے لگایا تو سونی نے حیران نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اماں تم بازار سے سبزی لینے جا رہی ہو، جنگ پر نہیں بھیج رہے تمہیں، اس لیے
مٹیریل سنا نہ بنو، جلدی سے لے آؤ، اور آج روٹیاں تم خود ڈالنا۔ سونی ان کو خود سے الگ کرتی اپنی ٹون میں بولی تو انہوں نے اس کے سر پر ایک چھت رسید کی تھی جس پر وہ سر مسلتی ان کو دیکھنے لگی جو اب کیان سے مل رہی تھی۔ کیان میرے بیٹے، تم بہت بہادر ہو اور اپنی ماں اور بہن کو ہمیشہ برے لوگوں سے بچانا۔ اس کی لاپرواہی سے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتی وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ تو کیان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اماں، تم کہاں جا رہی ہو؟ بتا دو مجھے تاکہ میں اس حساب سے اپنی ہنڈی تیار کروں۔ سونی نے پھر سے پوچھا تو رضیہ ایک گوری سے اس کو نوازتی دروازہ کھول کر باہر گئی تھی۔ سونی نے پھر مسکراتے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کا بڑھتا قدم اور مسکراتے ہونٹ سکڑے تھے جب اس نے گولی کی آواز کے ساتھ اینی کے دل خراش چیخیں سنی تھیں۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔